آپ کی زندگی میں ہمیں دو انتہائیں نظر آتی ہیں. مثلا باہر آپ کا ایک لیوش اور شاہانہ لائف سٹائل، آپ کے برینڈڈ کپڑے، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ بڑی جو ہے منتخب مزاج بھی ہیں. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ آپ نے جیلیں بھی کاٹیں بڑی استقامت کے ساتھ، رونا دھونا بھی نہیں کیا. تو یہ دو ایکسٹریم کیسی ایک ذات میں جمع ہو گئی ہے، اور آپ اصل میں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ویل ڈریسڈ ہونا، اچھا ذوق رکھنا تو ایک خوبی ہے. یہ آپ کی کوئی خامی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے جو عوام ہیں، اب 2023 میں ہم نے انٹرنیشنل سٹیج پہ دوسرے ممالک کا پرسیپشن میں بھی، امیج میں بھی مقابلہ کرنا ہے. تو ہمارے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ہمارے عوام کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، وہ نہ صرف ویل ڈریسڈ ہونے چاہیے بلکہ ویل ٹرنڈ آؤٹ ہونے چاہیے. آپ کی قمیض میں سوراخ ہوئے ہوں، جس کو بہت پروجیکٹ کیا جاتا ہے، اور آپ کی کارکردگی یہ ہو کہ آپ نے 4 سال میں عوام کو اور ملک کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف دھکیل دیا. تو یہ تو کمپیریزن بنتا ہی نہیں. دوسری بات، ایک روٹی نہ ہو، بجلی نہ ہو، اور وہ دیکھے کہ میرے لیڈر نہیں، ایسا نہیں ہے، لیوش زندگی گزارے تو دکھ نہیں ہوتا؟ لاوش زندگی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں زیادہ تر وقت عوام کے اندر ہی ہوتی ہوں. اور میری اب اگر آپ بہت سادہ سے کپڑوں کو، پلین کپڑوں کو آپ اچھے طریقے سے پہنتے، تو آپ کو پتہ ہے میں جب جیل میں تھی تو میرے پاس استری نہیں تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے کوٹ لکھپت جیل کی میں بات کر رہی ہوں، میرے کپڑے کیسے ہم استری کرتے تھے. وہ جو فرائنگ پین تھا، ایک چولہا تھا میرے پاس، اس فرائنگ پین کو چولہے پہ رکھ کے گرم کر کے تو میں اپنے کپڑے استری کیا کرتی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، تو یہ میں نے کیا ہے. اور اس وقت بھی میں بالکل اپنے مخالفین کو یہ میسج نہیں دینا چاہتی تھی کہ ہم کمزور ہیں، اور میں تھی بھی نہیں کمزور. اللہ مجھے آپ کو کہا نا کہ میرے لیے بھی ایک یہ ڈسکوری تھی کہ اللہ ایک ہڈن اسٹرینتھ تھی میری، جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی میرے اندر، جو اس وقت باہر آئی. تو روئی، آپ نے رونے کا سوال کیا، میں کبھی نہیں روئی. اللہ کا بڑا کرم ہے. نہ میں عوام کے سامنے کبھی روئی، نہ میں کبھی اپنے جیل کے سیل کے اندر سالیٹری کنفائنمنٹ میں کبھی روئی. 2 مواقع پہ میں روئی. ایک جب میری والدہ کے انتقال کی مجھے خبر ملی جیل میں، اور وہ مجھے میاں صاحب نے آ کے دی. ظاہر ہے وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جو انسان اس پہ اپنے جذبات پہ اس کو قابو نہیں ہوتا. لیکن اسی وقت ودن 2-3 منٹس میں پاس آؤٹ ہو گئی تھی، مجھے بلیک آؤٹ ہو گیا تھا بالکل. تو مجھے کسی نے سہارا دیا، اور پیچھے سے مجھے آواز، جب مجھے تھوڑا سا میں نے کانشیسنس ری گین کی، تو پیچھے سے پولیس کی آواز آئی کہ بی بی حوصلہ کریں، بی بی حوصلہ کریں. اس وقت اس کے بعد مجھے اپنے والد کی فکر تھی. میں نے ان کو اپنی چارپائی پہ بٹھایا اور میں نے ان کو حوصلہ دیا. ایک وہ موقع تھا. ایک دوسرا موقع یہ تھا جب کوٹ لکھپت جیل میں مجھے ایک صبح، میرا باتھ روم اور کمرہ جو تھا وہ ایک ہی تھا، اس میں دیوار نہیں تھی. تو مجھے آواز آتی ہے کسی کی کہ میاں صاحب کی طبیعت بگڑ گئی ہے، اور رات کو ان کو ہاسپٹل میں داخل کرا دیا. بس اس کے بعد وہ جو خاتون تھیں وہ چلی گئیں وہاں سے. مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ میاں صاحب کو کیا ہوا. میں یہ سمجھی کہ کیونکہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو شاید ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوا ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس اس طرح ڈراپ کر گئے کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے. اور پھر اگلا پورا دن میں یہ کہتی رہی، کیونکہ سالیٹری کنفائنمنٹ تھی. صبح 7 بجے میرا تالا وہ کھولتے تھے، ایک تالا کھولتے تھے باہر والا. وہ ڈیتھ سیل تھا کیونکہ، تو وہ ڈیتھ سیل میں یہ ہوتا ہے کہ کمرہ اور باتھ روم اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کے باہر ایک برآمدہ ہوتا ہے جس برآمدے کو ڈبل لاک لگا ہوتا ہے. اس کو بھی تالا لگا ہوتا ہے، کمرے کو بھی تالا لگا ہوتا ہے. کمرے کا دروازہ وہ صبح 7 بجے کھول دیتے تھے، شام کو 5 بجے بند کر دیتے تھے. تو میں آوازیں دیتی رہی پورا دن کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے والد کو کیا ہوا ہے. کسی نے نہیں مجھے بتایا. اس وقت پھر میں نے جو اللہ تعالیٰ سے رو کے، کیونکہ میں اپنی ماں کو کھو چکی تھی، اور اس کو کچھ ماہ ہی گزرے تھے یا 1-2 سال گزرے تھے، تو مجھے وہ اپنے والد کی طرف سے وہ ایک نیچرل چیز ہے. اس وقت میں جو جائے نماز پہ میں روئی.
لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی انتقام کا بھی سامنا کیا، جیلوں کا بھی سامنا کیا، مظالم کا بھی سامنا کیا، تضحیک کا بھی سامنا کیا. کس طرح کی دھکوں کا سامنا، ہر طرح کی تضحیک. مثلا دیکھیں جب آپ کسی کی فائنینشیل انٹیگریٹی پہ سوال اٹھاتے ہیں تو جس انسان نے ساری عمر بہت سوچ سمجھ کے ایک ایک چیز جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کی ہو، حلال اور حرام میں تفریق کی ہو، اور اس کی فائنینشیل انٹیگریٹی پہ کوئی کبھی انگلی نہ اٹھا سکے، اس کے اوپر جب الزام لگتے ہیں تو تضحیک ہوتی ہے. کورٹ میں جب آپ ایک جھوٹے کیس میں دھکے کھاتے ہوئے جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہوئے آتے ہیں، تو انسان کی تضحیک ہوتی ہے. لیکن کیونکہ مجھے پتہ تھا. لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بڑا وی آئی پی جیل تھا. پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ کچھ ایک بڑے اچھے بیڈ کی اور ایک روم کی تصویر دی گئی کہ جی آپ لوگوں کو وہاں پہ رکھا گیا تھا. میں بھی اس تصویر کو دیکھ کے میں نے کہا کاش ہمارا بھی سیل ایسا ہوتا. تو میں تو کسی دن یہ دعوت دوں گی آپ کو بھی کہ آپ کوٹ لکھپت جیل جائیں، میرے بغیر کہے جائیں. آپ وہاں ان سے یہ پوچھیں کہ مریم یہاں پر کس سیل میں تھی. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مریم جس سیل میں وہاں پر تھی وہ ایک ڈیتھ سیل تھا. اچھا. اور باقی جو قیدی خواتین تھیں آئی تھنک 120 یا 130 کے قریب تھی، ان کو صبح 5 بجے نیب کسٹڈی میں کس طرح ان کو صبح 5 بجے کھول دیا جاتا تھا، شام کو 5 بجے بند کر دیا جاتا تھا. میں 24/7 سالیٹری کنفائنمنٹ میں رہتی تھی. اور نیب کسٹڈی میں بلکہ میرے پاس وہ لے کر آئے کہ آپ ٹیکس پیئر ہیں اور آپ جو ہیں 7 لاکھ سے زائد شاید کوئی ٹیکس اگر دیتا ہو تو اس کو وہ B کلاس دے دیتے ہیں. تو مجھے تو C کلاس ملی ہوئی تھی. تو آپ یہ درخواست لکھتے ہیں کہ میں ٹیکس پیئر ہوں، آپ ایلیجبل ہیں، آپ کو مل جائے گی. میں نے کہا اگر میں ایلیجبل ہوں تو مجھے دے دیں، میں تو درخواست نہیں لکھوں گی. اور دونوں دفعہ جب میں جیل میں گئی تو قہر کی گرمی تھی. 50 ڈگریز ٹیمپریچر تھا اس سیل میں جس سیل میں تھی. اور ایک چارپائی تھی میرے پاس. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کوئی اور آپ کو پتہ ہے چارپائی پہ بہت اچھی نیند آتی ہے. ڈبل بیڈ سے زیادہ اچھی نیند مجھے چارپائی پہ آئی. آپ یقین کریں میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، بہت اچھی نیند آتی تھی.